اپنے آپ کو سنا کریں بولنے سے پہلے. آپ لوگوں کے پاس جدید آلات ہیں جی، تو اپنے آپ کو ریکارڈ کر لیا کریں، لیکن اپنے آپ کو ریکارڈ کیا کریں. اپنی پچ کو تلاش کریں جی، بلکہ 3 P آج بڑی پولائٹ ہونی چاہیے آپ کی گفتگو جی. دوسرے پی میں پوز ہونا چاہیے، اور تیسرا پی آپ کی پچ ہے. یہ ایک خاص قسم کی ذہانت ہے، اس کے لیے خاص ذہانت جو ہے وہ درکار ہے. اور جب تک آپ اپنی اوریجنل پچ کو دریافت نہیں کرتے، آپ کبھی بھی اچھا بولنے والے نہیں. اور جب تک آپ خود اپنی بات کا لطف نہیں لیتے، کوئی بھی لطف نہیں لیتا. تو جب بول رہے ہوں تو علمیت مت جھاڑیے. یہ استاد کا کام ہے، اس کو لیکچر روم میں کرنے دیں نہ. آپ استاد ہیں، اور اگر ہیں بھی صحیح تو واپس لیکچر روم میں چلے جائیے، کیونکہ بات جو ہے وہ بیان کی جو ہے وہ ہو رہی ہے جی. جو بیانات ہوتے ہیں یہ معلومات دینے کے لیے نہیں ہوتے. معلومات دینے کے لیے میری چندہ لٹریچر ہے، ادب ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں جی. بیان جو ہے وہ جیتے جاگتے انسان کے ساتھ گفتگو ہے. یہ ترسیل نہیں ہے معلومات کی جی. تو ہمیشہ بولا جاتا ہے سننے والوں کے تناظر میں. اگر سننے والے کوئی اور زبان سنتے ہیں اور میں عربی میں لیکچر دیے چلے جاؤں تو بیان جو ہے وہ نہیں جائے گا جی. بولنا ہمیشہ جو ہے وہ سماعت کے ساتھ وابستہ ہے. کہتے ہیں کہ رقص اعضاء کی شاعری ہے جی. رقص اعضاء کی شاعری ہے اور شاعری لفظوں کا رقص ہے. تو آپ نے جو لفظ چننے ہیں ان کو رقص کرنا سکھائیے. آپ کرتے کیا ہیں اس سے؟ لفظ ایک چیز ہے، آپ کی یادداشت بولنے کے لیے بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کے اندر ذخیرہ الفاظ بھی بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بیان کی خوبصورتی ہے اس کے اندر وہ روانی ایک چیز ہوتی ہے. آپ کی گفتگو میں روانی ہونی چاہیے. جہاں جہاں پر آپ گفتگو کاٹتے ہیں ٹھیک، وہیں پر قطع و برید کر دیتے ہیں ہر چیز کو. ہکلاتا ہوا آدمی کبھی بھی کوئی اچھی تو وہ نہیں کرتا جی. تو آپ نے اپنی روانی جو ہے وہ اپنے بیان کے اندر رکھنی ہوتی ہے، اور اس روانی کو رکھنے کے لیے آپ کا ایک آرگن ہے جس کا نام یہ زبان ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کے علم کی بات نہیں ہے، آپ کی زبان کی موومنٹ ہی آپ کی آواز کا تاثر پیدا کرتی ہے. تو جو لوگ بے تکان بولتے ہیں اسی وجہ سے ان کی زبانیں ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں جی. اور جب زبان ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو نہ ہی تو معنی ٹرانسفر ہوتا ہے جی، اور نہ ہی آپ اپنا کوئی مدعا جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں.
تو اب آپ کیونکہ گفتگو کے میدان میں ہیں تو کریٹیکل تھنکنگ سے نکل کر پیرالل تھنکنگ کے اندر آپ نے اپنی ساری گفتگو کو جوڑنا ہے. یہ دور چلا گیا ہے، یقین مانیے ان لوگوں کا، یہ جو پولیٹیکل شوز کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سوالوں کی بچھاڑ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ پرانی فکر ہے. اب انسان نے جیسے دیکھیے ماڈرنزم میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو سگریٹ پینا ایک فیشن ہوا کرتا تھا. پوسٹ ماڈرنزم میں آ کر پتہ چلا کہ اس سے کینسر ہو جاتا ہے، لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا کیونکہ ہو چکا ہے کینسر. جی تو اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ کریٹیکل تھنکنگ، ہر ایک کے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کرنا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پر ہمیں سکھایا بھی گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے. جی اور ساری قوم اس کے اوپر لگی گئی ہے اس طرح سے کہ یہ میرا حق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یوں ہی اب اگلا انسان آ چکا ہے. جی اور اگلا انسان اس طرح سے نہیں سوچ رہا میرے بھائی جس طرح سے ایک ایگوئسٹک آدمی سوچتا ہے. تو اپنی گفتگو میں اپنی انا کے بت کو رکھیں تو صحیح، لیکن تھوڑا سا موم بنانے کی کوشش کریں. جی گفتگو کے اندر اپنے جذبات کو نہیں لایا جاتا. ہمارے ہاں ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں. رولا یہ ہے ہم تاریخ بھی پڑھیں تو جذبات کی اینک سے پڑھتے ہیں. جی اور اسی وجہ سے گفتگو کے اندر جذبات کا اظہار کرنا ایک فن ہے. جی بولنے والے کا جذباتی ہونا ایک اور چیز ہے. تو آپ نے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو سے جذبات کا اظہار ضرور ہو، لیکن مکالمے کے اندر آپ جذباتی نہ ہو جائیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. بس اتنے سے چند لقمے قبول فرمائیے گا.